نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 26 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے سب نے کفر کیا، مت تم سب سنو، لہذا القرآن، اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور تم سب شور کرو اس میں، یعنی یہ پڑھا جائے، لعلکم تغلبون، تاکہ تم سب غالب آ جاؤ، فلا نذیقن الذین کفروا، پس یقیناً ضرور ہم مزہ چکھائیں گے ان لوگوں کو جن سب نے کفر کیا، بس یقیناً ضرور ہم مزہ چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ عذابا شدیدا، عذابا شدیدا، سخت عذاب، ولا نجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون، سخت عذاب اور بلا شبہ ضرور ہم بدلہ دیں گے انہیں بدترین جو اعمال وہ سب کرتے تھے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہی بدلہ اللہ کے دشمنوں کا یعنی آگ، لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ اس کا جو تھے وہ سب ہماری آیات کا انکار کرتے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا، اور کہیں گے وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، اے ہمارے رب تو ہمیں دکھا، الذین، وہ جنہوں نے، اضلنا من الجن، ہمیں گمراہ کیا جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، نجعلہما، ہم کر دیں ان دونوں کو، تحت اقدامنا، اپنے قدموں کے نیچے، لیکون، تاکہ وہ سب دونوں ہو جائیں، سخت عذاب کا، اور بلا شبہ ضرور ہم بدلہ دیں گے انہیں بدترین اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی آخرت میں ان کے بعض اچھے عملوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، مثلا اکرام ضعیف، صلہ رحمی وغیرہ، کیونکہ ایمان کی دولت سے وہ محروم رہے تھے۔ البتہ برے عملوں کی جزا انہیں ملے گی، جن میں قرآن کریم سے روکنے کا جرم بھی ہے۔ یہی بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں یعنی آگ ان کے لیے، اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، بدلہ ہے اس کا جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ آیتوں سے مراد، جیسا کہ پہلے بھی ہم جان چکے ہیں، کہ وہ دلائل و براہین نے واضح ہیں جو اللہ تعالیٰ انبیاء پر نازل فرماتا ہے، یا وہ معجزات ہیں جو انہیں عطا کیے جاتے ہیں، یا وہ دلائل تکوینیہ ہیں جو کائنات یعنی آفاق و انفس میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کافر ان سبھی کا انکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے ہمارے رب تو دکھا ہمیں وہ دونوں گروہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں اور انسانوں میں سے، ہم کر دیں ان دونوں کو اپنے قدموں کے نیچے تاکہ وہ دونوں ہو جائیں من الاسفلین، سب سے نچلے لوگوں میں سے۔ اس کا مفہوم واضح ہی ہے کہ گمراہ کرنے والے
شیاطین ہی نہیں ہوتے بلکہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی شیطان کے زیر اثر لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ تاہم بعض نے جن سے ابلیس اور انسان سے آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا قابیل مراد لیا ہے، جس نے انسانوں میں سب سے پہلے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے ظلم اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، اور حدیث کے مطابق قیامت تک ہونے والے ناجائز قتلوں کے گناہ کا ایک حصہ اسے بھی ملتا رہے گا۔ ہمارے خیال میں پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے، یعنی اپنے قدموں سے انہیں روندیں اور اس طرح ہم انہیں خوب ذلیل و رسوا کریں۔ جہنمیوں کو اپنے لیڈروں پر جو غصہ ہوگا، اس کی تشفی کے لیے وہ یہ کہیں گے، ورنہ دونوں ہی مجرم ہیں اور دونوں ہی یکساں جہنم کی سزا بھگتیں گے۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، الاعراف 38۔ سب کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تمہیں خبر نہیں ہے۔ جہنمیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا تذکرہ فرما رہا ہے، جیسا کہ عام طور پر قرآن کا انداز ہے، تاکہ ترہیب کے ساتھ ترغیب اور ترغیب کے ساتھ ترہیب کا بھی اہتمام رہے۔ گویا انداز کے بعد اب تبشیر کا بیان ہے۔ ان الذین کفروا ربنا اللہ ثم استقاموا، سب نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ سب خوب قائم رہے۔ ثم استقاموا تتنزل، وہ خوب قائم رہے، اترتے ہیں علیہم ان پر الملائکۃ فرشتے، اللہ تخافوا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہ تم سب خوف کرو، ولا تحزنوا، اور نہ تم سب غم کھاؤ، وابشروا، اور تم سب خوش ہو جاؤ، بالجنہ، اس جنت سے، التی کنتم توعدون، جس کا تم تھے سب وعدہ دیے جاتے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو چاہیں گے تمہارے دل، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جو تم سب مانگو گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ خوب قائم رہے، اترتے ہیں ان پر فرشتے اور کہتے ہیں کہ نہ تم خوف کرو، نہ تم غم کھاؤ، اور تم خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ یعنی ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، رب بھی وہی اور معبود بھی وہی۔ یہ نہیں کہ ربوبیت کا اقرار لیکن الوہیت میں دوسروں کو بھی شریک کیا جا رہا ہے، یعنی سخت سے سخت حالات میں بھی ایمان و توحید پر قائم رہے، اس سے انحراف نہیں کیا۔ بعض نے استقامت کے معنی اخلاص کیے ہیں، یعنی صرف ایک اللہ ہی کی عبادت و اطاعت کی، جس طرح حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا مجھے ایسی بات بتلا دیں کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، صحیح مسلم حدیث 38، کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کر، یعنی موت کے وقت بعض کہتے ہیں فرشتے یہ خوشخبری 3 جگہوں پر دیتے ہیں، موت کے وقت، قبرستان میں، اور تیسری مرتبہ قبر سے اٹھتے وقت دیں گے، یعنی آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ اور دنیا میں مال و دولت اور جو چھوڑ آئے ہو اس کا غم نہ کرو، یعنی دنیا میں مزید، یعنی دنیا میں جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو چاہیں گے تمہارے دل، اور تمہارے لیے
اس میں وہ ہوگا جو تم مانگو گے۔ یہ مزید خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بعض کے نزدیک یہ فرشتوں کا قول ہے۔ دونوں صورتوں میں مومن ہی کے لیے یہ عظیم خوشخبری ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے بہت بخشنے والے رب کی طرف سے جو انتہائی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار بھی ان مہمان نوازی لوگوں میں کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔